اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دارالحکمت المعروف با دارالشفا کی افتتاحی تقریب کے موقع پر حضرت محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب۔ لیکن رکیے گا، خطاب کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حیو یا قیوم۔ معزز و مکرم چیئرمین و گرامی قدر ممبران و جملہ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 برس گزرے میں نے حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابری کلری قدس السرہ العزیز کے حضور پیش ہو کر قول کیا کہ میں دنیا و ما فیہا سے کل تن دستبردار ہو کر اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ رب العزت کے کاموں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے 3 کام کرنے کا عہد کیا: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بے لوث خدمت۔ پھر ایک اور وعدہ کیا کہ جس دنیا سے آج متنفر اور بیزار ہو کر اللہ رب العزت کی طرف آیا ہوں، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا اللہ کی قسم اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اور کسی بھی رنگ میں قبول نہیں کروں گا۔ جس دنیا کو آج میں چھوڑ رہا ہوں اسے چند ساعتوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اسے کبھی اپنے قریب تک نہ آنے دوں گا، حتیٰ کہ موت سے ہمکنار ہوں۔ دنیا میں مسافروں کی طرح رہوں گا اور مسافروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر پہنا ہوا لباس اور ضروریات کی ایک چھوٹی سی بکٹی جسے وہ آسانی سے اپنے ہمراہ اٹھا سکے۔ اس سے زیادہ کوئی سامان مسافر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور دنیا میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اپنے تائیں ان مردوں میں شمار کروں جو قبروں میں ہیں، اور مردوں کی کوئی تمنا نہیں ہوتی مگر یہ اور صرف یہ کہ اللہ رب العزت انہیں دوبارہ زندگی بخشے اور وہ دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ میں اس منزل کے سیاق و سباق سے مطلق بے خبر تھا، البتہ یہ عہد بار بار کرتا تھا کہ یا اللہ تو میرے اس قول کو جہاں چاہے لکھ لے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی جائیداد کبھی نہیں بناؤں گا، اور جو رزق تو اپنے فضل و کرم سے مجھے عنایت فرمائے گا جب تک اس کو تقسیم نہ کر دوں کبھی آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ یا اللہ بے شک تیرے اس گناہ گار و خطا کار بندے کا تیری دنیا میں جینا تیری قسم تیرے لیے ہے۔ تیری دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی منظر اور کوئی بھی منصب اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تیرے سوا تیری قسم ہر شے ہیچ و بیکار ہے۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، آمین۔ میں تیری عبادت کی قبولیت کے معیار سے بے خبر ہوں، البتہ تو مجھے اپنے مخلوق کی کرمت کی وہ توفیق عنایت فرما جو تیری بارگاہ رب ذوالجلال والاکرام میں مقبول ہو، آمین یا حیو یا قیوم۔ ان اقوال پر اس دارالحکمت المعروف با دارالشفا کی بنیاد سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں رکھی گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک جو قول میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر ثابت قدم ہوں۔ تیری دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی قسم کی کوئی جائیداد کبھی نہیں بناؤں گا، اور جو رزق تو مجھے عنایت فرمائے گا رات کو سونے سے پہلے تقسیم کر دوں گا۔ دنیا کے اس بازار میں دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز اور کوئی بھی نظر تیرے اس عاجز و مسکین بندے کی نظروں کو کبھی للچا نہ سکا، اور نہ ہی اس کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرا سکا۔ جس حال میں میں اس بازار دنیا میں داخل ہوا تھا اسی حال میں ہوں۔ میرے اوپر سے 1/3 صدی گزر چکی ہے، زمانے نے بے شمار کروٹیں بدلی اور رنگا رنگ کی رنگتیں بدلی، لیکن یا اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تیرے اس بندے کا نہ حال بدلا نہ قول۔ جس حال میں اس وادی میں داخل ہوا تھا آج تک اسی حال میں ہوں۔ الحمد الحی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ یہ دارالحکمت اللہ رب العالمین کی مخلوق کی صلاح و فلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلی توکل پر چل رہا ہے، کسی سرکاری یا غیر سرکاری معاونت کا مطلق محتاج نہیں، یا دوسرے الفاظوں میں اسے کسی سے کوئی گرانٹ نہیں ملتی۔
دارالحکمت کے عقیدت مندوں کی عطیات آمدنی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس دارالحکمت کی کوئی جائیداد نہیں، کوئی مستقل آمدنی نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سرمایہ ہے، اس لیے کسی بینک میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ میں اپنے دوستوں کے عطیات وصول کر کے دارالحکمت کی کیش بک میں اندراج کرتا ہوں، اور جب کسی کو کوئی رقم دینی ہوتی ہے میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں اور اپنے قلم سے کیش بک میں درج کرتا ہوں۔ میرے دوست مجھ سے کسی بھی عطیے کی رسید کے طلبگار نہیں۔ جو چیز انہوں نے مجھ کو دی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ذمہ دار شخص کو دی، اور یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح میں جس بھی حاجت مند کو کوئی شے دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے سامنے دیتا ہوں۔ میرا اپنے دوستوں کے عطیات کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا دارالحکمت کی وہ رسید ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ۔ سینکڑوں قسم کے اخراجات روزانہ کیے جاتے ہیں جن کی رسیدیں حاصل کرنا مشکل ہی نہیں، غیر ضروری بھی ہے۔ مثلاً ہمارے حسابات میں آپ دیکھیں گے کہ کسی دن 20-25 بیواؤں اور ان کے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے ان کی مدد کی گئی۔ ان میں سب کے سب ان پڑھ نابینا اور ایسی خستہ حال ہوتی ہیں کہ کوئی رقم دے کر ان سے رسید لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ویسے بھی رسیدیں کسی کی دیانت کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی رسیدیں ہر وقت ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر مکمل ایمان و یقین رکھتے ہوئے یہ عہد بھی کیا ہوا ہے کہ ہم اس دارالحکمت کو چلانے کے لیے ہم اللہ کے سوا کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کبھی نہیں کریں گے، اور اس میں میرے مخلص رفقا اور عقیدت مند احباب بھی شامل ہیں۔ چنانچہ 1/3 صدی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی کسی سے کسی قسم کے سوال کا موقع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس دارالحکمت کی کوئی حاجت کسی سے بیان کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ ہماری ہر حاجت پورے اعزاز و اکرام سے اپنے جناب سے روا فرمائے، الحمدللہ۔ اس دارالحکمت المعروف بدارالشفا میں ہر کسی سے، مومن ہو یا کافر، شرقی ہو یا غربی، امیر ہو یا غریب، بلا تمیز رنگ و نسل، مذہب و ملت، دین و قومیت، عقائد و سیاست یکساں سلوک کیا جاتا ہے، اور کسی کو بھی کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی جاتی۔ ہر معاملے میں انسانیت کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ غیر جانبدارانہ اور غیر متعصبانہ سلوک اس دارالحکمت کی 2 امتیازی نشان ہیں۔ دارالحسان آنے والے رستے پر یہ بورڈ آویزاں ہیں۔ اس دارالحکمت المعروف بدارالشفا میں ہر کوئی ہر وقت جب چاہے بلا فیس و اجرت و معاوضہ داخل ہو کر مفت طبی امداد حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ راہ گیر گڑ گڑا ہوا، غلاظت میں لتھڑا ہوا اور سرما کی نیم شب ہو۔ دارالحکمت کے ان زرعی اصولوں کو ضابطۂ تحریر میں لانا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے تاکہ بعد میں کوئی اپنی مرضی نہ چلا سکے۔ دارالحکمت سے منسلک حکماء و خدام سب پر اس کا یکساں اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے جس کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ معیار ہے جسے ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی اور ان حدود و قیود سے تجاوز کی کسی کو بھی اور کسی بھی صورت میں مطلق اجازت نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مخلوق کی آمد و رفت کا سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے۔ جس خدمت کے لائق میں ہوتا ہوں ضرور کرتا ہوں۔ کسی بھی آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے عاجز و مسکین بندے کو اپنی بیمار محتاج مخلوق کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمد الحی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ ٹیکوں اور معروف بیرونی ادویات کے سوا ہم کوئی دوا بازار سے نہیں لیتے، اپنی ادویات خود تیار کرتے ہیں۔ کسی دوا میں کوئی نقلی چیز استعمال میں بالکل نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارا موجودہ عملہ چند حکمہ پر مشتمل ہے اور کافی ہے۔ ادویات کوٹنے اور مریضوں کی عام دیکھ بھال کرنے کے لیے ہم روزانہ حاضر ہونے والے عقیدت مندوں میں سے چند عقیدت مند منتخب کر لیتے ہیں جو سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو دوسرے عقیدت مندوں کو ذمہ داری سونپ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اگلے روز نئے آدمی اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ گویا دارالحکمت کی کارگزاری میں نت نئی ٹیم اور نت نیا ولولہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، انسانیت کے ذوق کا وہ عزم ہے جو کبھی گر نہیں سکتا، وہ خمار ہے جو کبھی اتر نہیں سکتا۔
وہ جوش ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی تنابیں ٹوٹنے لگیں۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ۔ اگر انسانیت کے گرتے ہوئے وقار کو تھامنے کے لیے ہمیں دنیا کے کسی بازار میں بکنا بھی پڑا تو اللہ کی قسم میں اور میری رفقا اس سے گریز نہیں کریں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ دارالحکمت جو آج کسی کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، سلف و صالحین کی کسی بھی روایت کو کبھی گرنے نہ دے گا اور حتی الامکان پورے عزم بالجزم سے اپنی منزل پر گامزن رہے گا، اور انسانیت کی بے لوث خدمت اس دارالحکمت کی واحد منزل ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ یہ دارالحکمت دم توڑتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے محوے عمل ہے تو روز بروز مقبولیت حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ اپنی قسم کے کسی بھی ادارے سے کسی بھی قسم کی کارگزاری میں کبھی پیچھے نہ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ وما توفیقی الا باللہ۔ معزز حاضرین سے دعا کی التماس ہے کہ اللہ رب العالمین اس دارالحکمت المعروف بدار الشفا پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس پر اپنا فضل نچھاور کرے، آمین، اور اس مقدس فریضے کو نہایت ہی محنت و دیانت سے انجام دینے کی قوت و ہمت توفیق بخشے، آمین۔ نیز ہم سب کو پورے ذوق و شوق سے مخلوق کی بے لوث اور دائمی خدمت کی توفیق بخشے، آمین۔ اور دارالحکمت میں جو بیمار آئے تندرست ہو کر جائے، لڑکھڑاتا ہوا آئے اٹکھلیاں کرتا ہوا جائے، روتا ہوا آئے ہنستا ہوا جائے، پریشان حال آئے شادماں ہو کر جائے، نامراد آئے بامراد ہو کر جائے، خالی دامن آئے بھر کر لے جائے، آخر میں بے دین آئے اور دیندار بن کر جائے، اور کسی کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا بے شک مخلوق کی سب سے بڑی خدمت ہے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے اس دارالحکمت المعروف بدار الشفا کو ایک خصوصی امتیازی مقام نشان بخشا ہے کہ اس کے کسی بھی فنڈ میں اور کسی بھی وقت کوئی رقم جمع نہیں ہوتی، نہ کسی سے لینا باقی ہوتا ہے نہ دینا، اور ہر روز اس حال میں شام کیا کرتا ہے کہ کل کے لیے اس کے پاس دمڑی بھی نہیں ہوتی، اور یہ دارالحکمت کے توکل کا وہ وہبی مقام ہے جس کا ہم کسی بھی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتے، الحمدللہ۔ یا اللہ، تیرے فضل و کرم سے تیرے اس دارالحکمت کا یہ خصوصی مقام اور یہ امتیازی نشان کبھی گرنے نہ پائے اور تا قیامت قائم و دائم رہے۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین۔ محمد برکت علی عفی عنہا، دارالاحسان، 11 ربیع الاخر 1397۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھا حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دارالحکمت المعروف بدار الشفا کے افتتاحی مقام پر اپنے مریدین سے خطاب۔ اس خطاب سے حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور واضح ہو جاتی ہے، اور ان کا اللہ رب العزت سے وعدہ، پھر اس وعدے کی پاسداری سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اسی طرح آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔